السلام علیکم ناظرین، میٹرو میٹرز کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند۔ ناظرین، آج ہم شروعات کریں گے ایجوکیشن سے۔ ویسے تو تعلیم میں مختلف برانچز ہیں اور جب بچے پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں آتے ہیں، کالج لائف سے ہی ان کا مائنڈ ایک بن جاتا ہے کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، کون سی فیلڈ میں جانا ہے۔ بہت ساری فیلڈز ہیں جو وہ پسند کر سکتے ہیں، لیکن ایک فیلڈ جو ایسی ہے جو آج کل بہت زیادہ ان ہے مارکیٹ میں اور اس کا کام بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ آپ کو بالکل معلوم ہے کہ جیسے ڈیجیٹل میڈیا کا استعمال جیسے جیسے بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اب لوگ اسکرین پر جو چیزیں اچھی نظر آتی ہیں اس کو زیادہ پسند کرنے لگے۔ ہم آج بات کریں گے اینیمیشن کی، اور خاص طور پہ 3D اینیمیشن کی۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ارشد خان صاحب، جو کہ CEO ہیں الٹیمیٹ گرافکس کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم ناظرین بات کریں گے اینیمیشن کے حوالے سے کہ اینیمیشن کی انڈسٹری جو ہے وہ کیا پاکستان میں انڈسٹری بن پائی ہے یا نہیں بن پائی ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں اس پہ کیا ہو رہا ہے، حکومتی سطح پر کیا کوششیں ہو رہی ہیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں۔ جی ارشد صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ 3D اینیمیشن جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت کیا اسٹیٹس ہے، اور میں چاہوں گا کہ اپنا آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتائیں، اپنا تعارف بھی کروا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے 3D اینیمیشن جو ہے وہ 1999 میں اسٹارٹ کیا تھا، جس وقت یہاں پہ بالکل بھی کوئی بھی اس 3D اینیمیشن پہ کام نہیں کر رہا تھا، اور پاکستان کا سب سے پہلا اینیمیٹڈ آرکیٹیکچر بھی میں نے ہی ڈیولپ کیا تھا۔ میرے ساتھ اسرار حسین تھے جو میرے ساتھی تھے، اور ابھی بھی اس وقت بھی اسٹل بہت اویئرنیس کم ہے۔ ابھی کرنٹ گورنمنٹ نے جو ہے وہ 3D اینیمیشن کے حوالے سے ایک تھوڑا سا اسٹیپ لیا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک کمیٹی بنائی ہے جس میں اینیمیشن کے حوالے سے وہ چاہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کام لے کے آیا جائے۔ انٹرنیشنل تو یہ خیر بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے اور سب سے زیادہ پیئنگ انڈسٹری ہے اینیمیشن، اور ہمارے ہاں چونکہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اب تک اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور امید ہے کہ اب یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے جس نے ابھی یہ تھوڑا سا اسٹیپ لیا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس سے جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے کام لے سکیں گے۔ ابھی بھی بہت سارے پاکستانی، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، کافی سارے پاکستانی جو کہ اپنے اون ایفرٹس سے جو ہے وہ انہوں نے وہاں گئے، انہوں نے اینیمیشن پہ جو ہے وہ وہاں پہ اسکلز اپنی امپروو کی، اور وہ اس وقت بھی جو ہے وہ بہت ساری جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہالی ووڈ اور دوسری موویز میں اور فلمز میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہاں اس کی اینیمیشن، اس کی ٹائٹل، ویژول ایفیکٹس، ٹھیک ہے نا، جس میں جو ہے وہ چند ایک نام ہیں جو میرے پاس ہیں ابھی، حمید شوکت ہیں، میر ظفر علی ہیں، ٹھیک ہے نا، نور اللہ مسعود ہیں، اور ہمارے ایک بہت اچھے سنگر ہیں عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب، ان کی صاحبزادی، وہ بھی جو ہے ویژول ایفیکٹس پہ کام کر رہی ہیں، اور لاریب عطا ان کا نام ہے، اور ایکس مین، گاڈزیلا، گریویٹی، ٹھیک ہے نا، ان سب پہ انہوں نے ویژول ایفیکٹس میں کام کیا ہوا ہے۔ جیسے 99 کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ نے کون سا پروجیکٹ بنایا تھا اور کن کے ساتھ وہ کیا تھا؟ جی 99 میں جو ہے وہ ٹی وی پروڈیوسر تھے اقبال انصاری، PTV میں ہوتے تھے، انہوں نے ایک پرائیویٹ پروڈکشن کی تھی، بیمبینو سینما جو ہے، اس کو ڈیمالش کر کے اور نیا ڈیجیٹل سینما بنانے جا رہے تھے، اس کے لیے اینیمیشن بنوائی تھی، اور چونکہ وہ لوگ کہیں باہر سے ڈزنی لینڈ سے ہو کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اینیمیٹڈ ایڈورٹیزمنٹ چاہیے۔ اس وقت تک یہاں کوئی بھی اینیمیشن نہیں تھی پاکستان میں، تو بائی چانس میرا اقبال انصاری صاحب سے رابطہ ہوا، ان کو میں نے پریزنٹیشن دی اور انہوں نے پھر یہ کام کروایا ہم سے۔ صحیح۔ تو آپ کے ساتھ اور کون لوگ کام کر رہے ہیں، کتنی بڑی ٹیم ہے، اور کیا اینیمیشن کا کام کرنے کے لیے کوئی بڑی ٹیم چاہیے ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس میں جیسے کہتے ہیں نا 100 سنار کی ایک لوہار کی، تو بہت زیادہ ٹیم کی ضرورت نہیں ہوتی، اسکلز کی ضرورت ہوتی ہے۔ الحمدللہ میرے پاس جو ہے وہ بہت بڑی ٹیم نہیں ہے، لیکن یہ کہ جو لوگ ہیں وہ بہت اچھی اسکل والے ہیں، جس میں اسرار حسین کا نام لوں گا، جو سب سے پہلے مطلب جنہوں نے میرے ساتھ جوائن ہو کے کام کیا۔ صحیح۔ تو اب آج کل کیا ٹرینڈ ہے انٹرنیشنل لیول پہ اگر آپ دیکھتے ہیں اور پاکستان کے مارکیٹ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو کام کا کتنا فرق ہے؟ کیا ہم انٹرنیشنل لیول کے مارکیٹ سے کمپیٹ کر رہے ہیں یا ابھی یہاں بالکل شروعات ہے؟
بہت معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ بہت زیادہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اور بہت زیادہ کمپٹیشن نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک ہم اس لیول پر نہیں آئے ہیں کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہاں جی ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو، حالانکہ بہت سارے ہمارے ایسی پروڈکٹس ہیں، ایسی اینیمیشنز ہیں جو کہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی بھی اسٹل بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ لوگوں کو پاس ہی اویئرنیس آئے، لوگ اس پہ کام کروانا چاہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل میں نے سب سے زیادہ کام آرکیٹیکچر پہ کیا ہے، بلڈرز کے ساتھ کام کیا ہے۔ اب ان کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے پروجیکٹ کی اینیمیشن کروائیں، اصل پروڈکٹ آپ کی بلڈنگ ہے جس کو آپ بہتر انداز سے دکھا سکتے ہیں، اور باقی جو بلڈرز ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی معذرت کے ساتھ کوئی فیمیل ایکٹریس ہوگی، وہ اگر اسکرین پہ آئے گی تو ان کی پروڈکٹ زیادہ سیل ہو جائے گی، مطلب کوئی ماڈل کے ساتھ ان کا زیادہ، جی وہ لوگ ماڈل کے ساتھ زیادہ شوٹ کرنا پسند کرتے ہیں، کوئی پرسنالٹی ہو یا جی آرٹسٹ ہو، اس طرح سے ہو۔ جی ہاں، تو یہ ہم تو دیکھتے رہتے ہیں، خبریں بھی آتی رہتی ہیں کہ پاکستانی بچے جو ہیں وہ گیمز کے اس میں اینیمیشن کے کام میں بہت آگے ہیں، اور بہت سارا کام انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی اٹھا رہے ہیں، فری لانسرز بھی اس میں بہت سارا کام کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک اینیمیشن کا ہی ایک پارٹ ہے۔ جی بالکل، گیمنگ انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے پاکستان میں، کافی سارے ہیں ایسے ٹیلنٹڈ بچے جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں گیمنگ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسرار حسین جو ہیں وہ بھی انٹرنیشنل کمپٹیشن میں بھی جو ہے وہ بھی انہوں نے ایک گاڑی کی اینیمیشن، ایک پوری کی پوری کار ماڈل کی ہے، بہت اچھے اس پہ، تو وہ بھی اس میں کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے دیکھیں فیلڈس بہت ساری ہیں، میڈیکل فیلڈ ہے، اس میں بھی اینیمیشن ہم لے سکتے ہیں، ٹریننگ کے حوالے سے بہت بڑی یہ واسٹ فیلڈ ہے۔ اور میڈیکل میں کیا سیمولیشن وغیرہ میں استعمال ہوتی ہے یا کیا؟ میڈیکل میں آپ ٹریننگ پرپسز کے لیے انٹرنل باڈی پارٹس، ساری چیزیں، اس کی آپریشن، وہ ساری چیزیں اینیمیٹ کر کے دکھا سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، ٹھیک ہے نا، جس سے بہت ہیلپ مل سکتی ہے۔ تو ہمارے یہاں اینیمیشن جو ہے وہ کس سیکٹر میں اس وقت سب سے زیادہ ہو رہی ہے، اور کن کن سیکٹرز میں اس پہ کام ہو سکتا ہے، اینیمیشن کا استعمال کن کن سیکٹرز میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو جو زیادہ تر کام ہو رہا ہے وہ آرکیٹیکچر پہ ہو رہا ہے، پروڈکٹ اینیمیشن پہ ہو رہا ہے، ٹی وی ایڈ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، اس پہ ہے۔ ایجوکیشن میں بہت بڑا اسکوپ ہے، ہم ایجوکیشن میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے بہت بینیفٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا میڈیکل سائنس ہے، انجینئرنگ سمولیشنز ہیں جس پہ کام کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے لیے بھی ہم نے کچھ کام کیا ہے۔ کتنے پروجیکٹس آپ نے اب تک کر لیے ہیں، اور کچھ اس کے بارے میں تھوڑا تفصیل بتائیں۔ دیکھیے اینیمیشن پروجیکٹس میں نے بہت زیادہ نہیں کیے ہیں، 40 سے زیادہ الحمدللہ کیے ہیں، لیکن یہ کہ جتنے بھی کام کیے ہیں وہ کوالٹی اینیمیشن کے ساتھ، مطلب اچھے کیے ہیں، اچھے بڑے پروجیکٹ ہیں۔ تو ایک پروجیکٹ کو بنانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اب جیسے اگر کوئی بلڈر ہے تو اس کا ایک اپنا آئیڈیا ہوتا ہے کہ میں پروجیکٹ کو ایسے دکھانا چاہتا ہوں اور اس طرح سے، تو وہ آپ کیسے کنسیو کرتے ہیں اور پھر کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو میٹرلائز کرنے میں؟ دیکھیے جو بلڈر ہوتا ہے نا، وہ سب سے پہلے آرکیٹیکٹ کے ساتھ ڈیزائن فائنل کر لیتا ہے، ڈیزائن اور اس کی ایلیویشن وغیرہ تمام چیزیں فائنل کر کے دین وہ ہمارے پاس آتا ہے، اور پھر ہم اس پر جو ہے وہ 3D ورک کرتے ہیں، کیمرہ ورک کرتے ہیں، اس میں لائٹنگ، وہ ساری چیزیں ہم اس کو بہتر سے بہتر پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے پورا ہم سمجھ لیں کہ پلان کرتے ہیں اس کو کہ ہمیں اس کو کس طرح سے دکھانا ہے، کیا چیز زیادہ ہائی لائٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سب چیزیں، اور اس کو بننے میں تقریباً جو ہے وہ ایک اچھا پروجیکٹ جو ہے وہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینہ لگتا ہے۔ ویسے یہ اچھا ہوتا ہے، کافی مجھے تو فیسنیٹ کرتا ہے کہ آپ پروجیکٹ کو سائٹ پہ ایک تو جا کے دیکھیں فزیکلی، اور ظاہر ہے اس وقت تو پروجیکٹ بنا ہوا نہیں ہوتا، ابھی تو اس کی سیلز اور گراؤنڈ ورک ہی چل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ آپ ایڈ میں جب دیکھتے ہیں کہ پوری بلڈنگ ہائی رائز ایک کھڑی ہوئی ہے، اس پہ گاڑیاں چل رہی ہیں اور لوگ چل رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی اینیمیشن کا یہی فائدہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کی بلڈنگ بننے سے پہلے ہی آپ اس کو اپنے کلائنٹس کو بتا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں کہ جی آپ کی جو 2 سال بعد 4 سال بعد جو پوزیشن آپ کو ملے گا وہ آپ کی بلڈنگ کیسے ہوگی۔ اور اس میں بہت سارے بلڈرز ہمارے ایسے ہیں جو واقعی وہی چیز بنا کے دیتے ہیں جو اینیمیٹ کرواتے ہیں۔ کچھ جگہوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ایگزیجریشن بھی ہوتی ہے، لوگ باگ فائنل پروڈکٹ پہنچتے پہنچتے وہ چیز نہیں ہو پاتی، لیکن زیادہ تر لوگ ہیں اچھے جو کر رہے ہیں۔ تو اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں تو کام ہو ہی رہا ہے ظاہر ہے، لیکن کیا گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی ہاں، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کرنٹ گورنمنٹ نے جو ہے وہ انیشیٹو لیا ہے،
اور انہوں نے کچھ ٹارگیٹس رکھے ہیں. انہوں نے اس چیز کو فوکس کیا ہے کہ ہم اس سے ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, فارن ایکسچینج جنریٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ایک کمیٹی, ایک ہائی لیول پہ ایک کمیٹی بنی ہے جس میں جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے آفیشلس کے ساتھ ساتھ آرمی کے کچھ لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ ٹیم ہے, وہ سب اس پہ کام کر رہے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ کافی ساری چیزیں جنریٹ ہوں گی. جب گورنمنٹ لیول پہ یہ کام ہوگا نا تو یہاں پہ جو لوکل ہمارے بچے ہیں ان کو بھی مطلب امپلائمنٹ ملے گی. تو آپ نے جیسے کہا کہ اینیمیشن میں ابھی لوگ یہاں اس کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں یا وہ زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں, تو اس کی تو ایجوکیشن کی بھی ضرورت ہوگی نا, کہ جتنی زیادہ ایجوکیشن ہوگی, جتنا زیادہ آپ اس میں بچوں کو ٹرین کریں گے, لوگ ٹرین ہوں گے, تو اتنی زیادہ مارکیٹ پہ چلے گی, یا اس کا کوئی اور میکینزم ہے؟ دیکھیے وہ کیسے اویئرنیس دیں گے کہ اس کا استعمال؟ بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیشن تو ابھی بھی ہے. کافی سارے لوگ ٹریننگ سینٹرز بن چکے ہیں, لوگ اس کی ٹریننگ دے رہے ہیں اینیمیشن کی. اصل تو فائنل جو پروجیکٹ, جو اینڈ یوزر ہے نا, جن کو اس کو یوٹیلائز کرنا ہے پراپر, ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. جو لوگ سمجھ لیجیے جو اپنے کمرشلز بنا رہے ہیں یا ٹریننگ جہاں دے رہے ہیں, یا جو اپنی پروڈکٹس کو مارکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جو مارکیٹنگ ٹولز بنا رہے ہیں ان کے لیے, ٹھیک ہے, ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. جب وہ اس کے بینیفٹ جب دیکھیں گے تو وہ یقیناً اس کو لے کر آئیں گے, اس پہ کام کریں گے. تو میرے خیال میں جیسے دیکھیں عام چھوٹی مارکیٹس میں, جیسے آپ شاپس کی مثال لے لیں, یا جو ہم کپڑے کی کوئی دکان ہے, کوئی اور چیز ہے, کھانے پینے کی چیزیں تو ہیں ہی ہیں ظاہر ساتھ میں, تو یہ تو بہت چھوٹے لیول پر بھی ہو سکتا ہے نا, یا اس کی کوئی کاسٹنگ کا ایک فیکٹر ہے کہ کیا بہت زیادہ کاسٹلی ہوتا ہے یہ اینیمیشن, تو اس لیے بہت سارے لوگ شاید افورڈ نہ کر سکیں, ایسا بھی کوئی ہے کیا؟ دیکھیں کاسٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ کاسٹ تو اس میں آتی ہے, اور چھوٹے لیول پہ بھی کام کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جس لیول پہ کام کریں گے ویسی ہی کاسٹ آئے گی اس پہ. ٹھیک ہے نا. اور جتنا زیادہ اچھے اس پہ آپ اس کو لے کر آئیں گے, آؤٹ پٹ جتنا زیادہ اچھا لیں گے, اس کے لیے آپ کو اتنی ہی اچھی مشینز کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے. اتنی زیادہ اچھے آپ کو, جیسے علاقائی سطح پہ کوئی ایک بڑی شاپ ہے, کوئی بیکری ہے, یا کوئی جنرل اسٹور ہے, کوئی سپر اسٹور ہے, علاقائی سطح پہ اگر وہ اپنی پروڈکٹ کی یا اپنے اسٹور کی اگر وہ اینیمیشن کروانا چاہے اور اس کا کوئی ایڈ وغیرہ بنوانا چاہے اس طرح سے, تو وہ کیا اس کی کاسٹنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں بہت ویری کرتا ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. ویری کرتا ہے کہ آپ کو کتنا کام کرنا ہے, آپ کی کتنی پروڈکٹس ہیں. ٹھیک ہے نا. اس پہ اس کا بجٹ جو ہے وہ ویری کرے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں مزید بہتری لانے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ کیا مزید ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ پرائیویٹ سیکٹر پہ کیا مزید ہونا چاہیے؟ دیکھیں جیسے ابھی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے, ڈیفینیٹلی یہ لوکل مارکیٹ میں بھی جو ہے وہ اپنے جتنے بھی اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو جمع کریں گے اپنے پاس. ٹھیک ہے نا. ان سے کام کروا کے اور انٹرنیشنل لیول پہ مطلب کچھ ایسی سمجھ لیں کہ ان کو بینیفٹس دیں گے جس سے یہ کام ہم باہر سے لے سکیں. ٹھیک ہے نا. اور آسانی کے ساتھ ہمیں اس میں جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن وغیرہ کی بہت ساری جو جتنی پرابلمس ہوتی ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب انٹرنیشنل لیول پہ کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس انوالو ہو جاتے ہیں. تو مجھے یقین ہے کہ اب اس وقت جو گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے تو وہ سارے بینیفٹس دے گی اور ساری آسانیاں پیدا کرے گی تاکہ ہم بہتر سے بہتر کام کر سکیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ سے کام لے سکیں. جو اینیمیشن کے پروفیشنلز ہیں, کیا ان کا کوئی پلیٹ فارم ہے یا ان کا کوئی لنکیجز کیسے ہوتی ہے آپس میں, ان کی کنیکٹیوٹی کیسے ہوتی ہے؟ جیسے مختلف اسپیشلٹیز کے مختلف پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, یا کوئی کونسل ہوتی ہے, یا کوئی ایسوسیشن ہوتی ہے, یا اس طرح سے, تو ان کی جو ایک گروتھ ہے, ایک مجموعی گروتھ, وہ کیسے ہو رہی ہے آج؟ دیکھیں ابھی اوور آل تو اس وقت کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سوشل میڈیا ہی کی مدد سے مطلب جو ڈفرینٹ گروپس بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ انڈیویجول لیول پر انہوں نے آپس میں گروپس بنا کے کام کر رہے ہیں. لیکن اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کا ایک باقاعدہ ایک پلیٹ فارم ہو اور اس پہ جو ہے وہ, کیونکہ تبھی تو آپ اگر انڈسٹری, اگر آپ اسے کہیں کہ انڈسٹری ہے تو پھر انڈسٹری کا تو کوئی ایسے کوئی لنکیجز ہونے چاہیے یا کوئی ایسے پلیٹ فارم ہونے چاہیے نا. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی ابھی جیسے گورنمنٹ کام کر رہی ہے تو اس کا ایک باقاعدہ اس کا ایک پول بنے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. پول بنائیں گے, سارے کے سارے جتنے اینیمیٹرز ہیں ہم ان کو کال کریں گے اور اس پہ جو ہے وہ پھر اس کی جو ہے ریسورسز کو اس میں جو ہے وہ
ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے تاکہ ہم بہتر کام لے سکیں. یہ بتائیے کہ اگر چلیں اینیمیشن سیکھ لیا آپ نے, جیسے ایکسپوز میں چاہتا ہوں یا کوئی بھی نوجوان چاہتا ہے کہ اینیمیشن کی فیلڈ میں آئے, اس نے سیکھ لیا, پڑھ لیا, تھوڑی سی اسکلز بھی اس کی گرو ہو گئیں, اب وہ اگر انٹرپرینور بننا چاہتا ہے اور چیزیں آگے لے کے جانا چاہتا ہے, تو پھر ابھی موجودہ صورتحال میں کیا ریسورسز اویلیبل ہیں اس کے پاس, کیا اسے ہیلپ مل سکتی ہے؟ جو گورنمنٹ کی بھی مختلف اسکیمز ہیں, مختلف انسینٹیوز وغیرہ ہیں, کوئی اس فیلڈ میں بھی کوئی اپلائی ہوتا ہے, کوئی فائدہ ہے اس فیلڈ میں؟ نہیں, دیکھیے ابھی تو ایس سچ ابھی گورنمنٹ نے اس پہ کام شروع کیا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں امید ہے کہ بہتری آئے گی اور فیسلٹیز بڑھیں گی. اور ابھی تو وہ انڈیویجول اپنے لیول پہ جو کام, جیسے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی اپنی کمپنیز بنائی ہیں, اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں, مارکیٹ کر رہے ہیں اور کام لے رہے ہیں, لوکل مارکیٹ سے بھی لے رہے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی کام لے رہے ہیں. تو اس میں کیا آپ ریکمینڈ کیا کرتے ہیں, اس میں کیا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو اپنا کوئی سیٹ اپ لگانا ہے, اپنے کیریئر کو آگے لے کے جانا ہے اس میں چیزیں, تو ظاہر ہے اس کے لیے تو آپ کو وسائل چاہیے ہوں گے نا؟ ہاں ڈیفینیٹلی. وہ وسائل کہاں سے آئیں گے آپ کے خیال میں, کیا ہونا چاہیے اس کے؟ دیکھیے وہ جو وسائل ہیں, جیسے گورنمنٹ کی ہر دفعہ اسکیمز ہوتی ہیں, ابھی بھی جو ہے وہ گورنمنٹ نے کچھ لونز دیے ہیں اور بہت کم مارک اپ پہ دیے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسٹوڈنٹس کو بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے. تو میری ایک سجیشن یہ ہوگی کہ یہ مارک اپ فری ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے, ٹھیک ہے نا. ویسے بھی ہمارے مطلب دین کے حساب سے بھی یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ اگر اس کو وداؤٹ انٹرسٹ اگر دے گی تو ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اور جب آپ کے پاس وہ سارے ٹولز موجود ہوں گے, مشینری جتنی زیادہ آپ اچھی مشینری اکوپمنٹ زیادہ اچھے رکھیں گے, اتنا ہی زیادہ آپ کا اچھا آؤٹ پٹ آئے گا اور آپ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. یہ تو اینیمیشن تو آئی ٹی کے انڈر میں ہی آتا ہے نا, آئی ٹی میں ہی کاؤنٹ کریں گے ہم اسے؟ جی ہاں بالکل. تو ڈفرینٹ جو گورنمنٹس بھی کہتی رہی ہیں کہ آئی ٹی کے پروموشن کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں, اور آئی ٹی پارک بنانے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں اور چیزیں بھی ہو رہی تھیں, تو اس کا کیا کوئی آپ کو پتہ چل رہا ہے, اس کا کوئی پریکٹیکل کوئی چیزیں ہوئی ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں آئی ٹی پارکس وغیرہ میں بہت کام سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ایک الگ فیلڈ ہے, اور اینیمیشن پہ اب کچھ فوکس کر رہی ہے گورنمنٹ, ٹھیک ہے نا. تو اب بہتری آنے کے چانسز ہیں اینیمیشن کے حوالے سے. ویسے اینیمیشن کی فیلڈ کی ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں کیا صورتحال ہے, کہ آپ کے اس پہ بھی نظر ہے, آپ نے اس کو بھی اسٹڈی کیا ہے کہ بھائی وہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے ہمسائے کہاں ہیں؟ جی بالکل. جس طرح سے ہماری جو نیبرنگ کنٹری ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہم سے وہ آگے ہیں, اسی طرح اینیمیشن اور ٹی وی کمرشلز اور موویز اس میں بھی ڈیفینیٹلی وہ لوگ ہم سے آگے ہیں, ٹھیک ہے نا. بٹ یہ کہ تھوڑا سا جیسے ہی مطلب یہاں کی یوتھ کو یہ فیسلٹیز ملیں گی اور ان کو جو ہے وہ اسکل تو بہت ہے, تو ڈیفینیٹلی اچھا ظاہر ہے وہ ایک نیبرنگ کنٹری ہے, اس کی پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے کام بھی بہت ہے وہاں پر, کمپٹیشن بھی ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی جیسے جیسے کمپٹیشن بڑھے گا بہتری آئے گی. یہ کیریئر کے حوالے سے میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ وہ بچے جو ابھی زیر تعلیم ہیں, اگر وہ اینیمیشن کو کیریئر کے طور پر لینا چاہیں تو آپ ان کی کیا رہنمائی کریں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بہت اچھا ہوں اور مجھے گرافکس پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, اور میں صرف اس لیے کہ یہ ایک ابھی بہت اچھی فیلڈ ہے میں اس طرف آ جاؤں, تو میں شاید وہاں کامیاب نہ ہو سکوں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر انٹرسٹ ہے, اسکلز ہیں, کچھ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں ہیں ایسی اور گرافکس پہ وہ کام کر سکتا ہے, تو پھر اس کو ڈیفینیٹلی اس طرف آنا چاہیے. مطلب اس میں یہ کہ ڈرائنگ کی جس کی دلچسپی ہو ڈرائنگز میں, بہت اچھا ہونا چاہیے, گرافکس میں, یا ہر وقت کچھ بناتے رہنے میں, یا جیسے بچپن میں بھی ہوتا تھا کہ میٹرک میں یا اس طرح سے جب آپ ڈرائنگ جو بچہ بڑا اچھا کرتا ہے تو بچے کہتے ہیں یار یہ بڑا آگے آرٹسٹ بنے گا, آرٹسٹ بنے گا. بالکل. تو وہ یہ بھی اس میں بھی ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس وقت اسرار حسین کو میں نے ایکسپلور کیا, سرچ کیا, وہ پینٹ پر جو ہے وہ مائکروسافٹ پینٹ پر بہت اچھا ڈرا کر رہے تھے ایروپلین. تو میں نے کہا آپ کی ڈرائنگ تو بہت اچھی ہے, آپ کو تو اینیمیشن کی طرف آنا چاہیے. تو وہاں سے سوئچ کر کے وہ اینیمیشن کی طرف آئے, اور ماشاء اللہ انہوں نے بہت کام کیا, اور کافی اچھے اینیمیٹر ہیں وہ, اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ بھی کمپیٹ کر رہے ہیں.
تو آپ نے بہت شروعات کے ٹائم پہ ایک کمپیوٹر کا انسٹیٹیوٹ بھی ہوتا تھا آپ کا چیزیں، اور وہاں سے آپ نے اسٹارٹ کیا، آئی تھنک ڈیٹا پروسیسرز کے نام سے آپ کرتے تھے، اور کیا کیا وہاں رہا، اور اب آج آپ اس فیلڈ میں ہیں، اس مقام پہ ہیں. تو یہ جو ڈفرینس ہے اور جو یہ اپ گریڈیشن آپ سے کہہ لیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ٹائم ٹو ٹائم بہت ساری چیزیں چینج آ گئی ہیں، چینجز آئی ہیں، ٹھیک ہے. اور کمپیوٹر اور آئی ٹی انڈسٹری آپ بھی جانتے ہیں کہ ایسی انڈسٹری ہے کہ ریپڈ چینجز ہوتی ہیں. اگر آپ نے جو ہے وہ فوری طور سے ان چینجز کو اڈاپٹ نہیں کیا، اپنے آپ کو اس لیول پر لے کر نہیں آئے، تو پھر آپ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو الحمدللہ میری کوشش یہ رہی ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ رکھیں ساری چیزیں، ساری نالج کو. اور میں نے ٹریننگ تو ختم کر دی کسی وجہ سے، لیکن یہ کہ میں نے جو اینیمیشن ہے اس فیلڈ پہ کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. بہت شکریہ آپ کا ایسا صاحب ٹائم دینے کا. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ صاحب. دانتوں کی صحت کی کورونا کی دوسری لہر جاری ہے، اور اس دوران میں اگر خدا نخواستہ آپ کو دانت میں تکلیف ہو، یا آپ کو پہلے سے دانت میں تکلیف ہے اور آپ خدا نخواستہ کووڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اور جنرلی بھی اورل ہیلتھ پر ہم بات کریں گے کہ کیا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر سید شیراز حسین، جو کہ سی او ہیں ڈاکٹر شیراز اینڈ ایسوسیٹس کے. ان کا کلینک ہے یہاں پہ نارتھ ناظم آباد میں 5 اسٹار چورنگی کے قریب. اور ڈاکٹر سید شیراز صاحب جو ہیں پرنسپل ہیں ڈینٹل کالج کے بھی، کراچی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج جو ہے اس کے ڈینٹل سائٹ کے ہیڈ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر شیراز صاحب. ڈاکٹر صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا کرے وہ بندہ کووڈ میں بھی اگر خدا نخواستہ ہے اور اس کو دانتوں کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ ہاں، اگر ایک پیشنٹ ایسا ہے جس کو کووڈ کی بیماری ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ریسپریٹری ڈس آرڈر ہے، اور اس میں سب سے مسئلہ ہوتا ہے وہ تو پہلی نمبر کی چیز ہے، اس کو سیو کرنا چاہیے کہ اس میں اس کی موومنٹ ایسی ریسٹرکٹ ہوتی ہے، آئسولیٹڈ ہوتا ہے. اور اس صورت میں اگر اس کو سپوز کریں جو دانتوں میں مسئلہ ہو سکتا ہے، درد ہو سکتا ہے، تو وہ پھر ہم سے کنسلٹ کر لے ڈاکٹر سے، ڈینٹسٹ سے جو بھی اس کا ہے، اور اس کو پھر اینٹی بایوٹک اینڈ پین کلر اگر ضرورت ہے تو وہ لکھ دی جائیں گی. تو اس سے کم یہ ہوگا کہ اس کو ریلیف مل جائے گا. اور ظاہر سی بات یہ کنٹیجس ڈیزیز ہے جو ہماری کووڈ-19 کا معاملہ چل رہا ہے، تو اس میں ڈسٹینس تو رکھنا ہی ہوگا. تو رائٹ ناؤ اس وقت اس کے لیے پروٹوکول یہی ہوگا کہ وہ اگر گھر پہ ہے آئسولیشن پہ تو آئسولیشن میں رہے، اور کوئی اینٹی بایوٹک پین کلر کی مدد سے اپنے آپ کو اس پورشن کو سبسائڈ کر لے. اس کے بعد اگر سپوز سمپٹم بتا کے آپ کو، ہاں سمٹم بتا کے کچھ چیزیں ظاہر سب سے کامنسٹ جو پرابلم ہوتی ہے وہ درد کی. اگر درد نہیں ہے تو لوگ نارملی اس فیس کو گزار ہی لیتے ہیں. اچھی برشنگ رکھیں، کوشش کریں کہ اورل ہائجین کو مینٹین کریں وہ، تاکہ یہ چیز پروگریس نہ کرے. تھوڑے سے گارگلس کر سکتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی ہیلپ فل ہے، نیم گرم پانی میں نمک کے غرارے، یہ سب وہ چیزیں جو گھر پہ بیٹھ کے کی جا سکتی ہیں. اب دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پیشنٹ ہے جو کہ کسی ڈینٹل سیٹ اپ میں گیا ہے اور کووڈ کا دور ہے، تو آج کل جو ڈینٹل سیٹ اپ میں پروٹوکول ہے تو سارے بیریئرز استعمال ہوتے ہیں. اس کو اپنی ہسٹری دینی چاہیے، ٹریولنگ ہسٹری ہے، ریسنٹلی اس کی فیملی میں کچھ نہ ہوا ہو، کسی سے کانٹیکٹ میں نہ آیا ہو، اور پھر جب وہ آئے تو وہاں پہ جو سسٹم آف اپائنٹمنٹ ہے وہ گیپ دے کے ہوتا ہے. تو سٹنگ ایریا اور ویٹنگ ایریا ہوتا ہے کسی بھی کلینک یا کسی بھی جگہ، وہ آبویسلی وہ سب اسٹینڈرڈ پروٹوکول ہو چکے ہیں کہ ڈسٹینس کے ساتھ 6 فیٹ کے ڈسٹینس کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے. تو وہ بیٹھے. جو اپائنٹمنٹ سسٹم میں نارملی آپ اس طرح کا پروٹوکول ہے کہ وہ اسپیس دے کے جاتے ہیں، ویٹنگ بھی نہیں ہوتی ہے. اگر ویٹنگ ہے تو اس کے بعد ایک پیشنٹ اور دوسرے پیشنٹ کے بیچ میں گیپ ہوتا ہے، اور وہ میک شیور کرے، اس کا رائٹ ہے کہ وہ دیکھے کہ جو چیئر جس سے بیٹھ رہا ہے اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کے کیا پروٹوکول استعمال کیا گیا، اس کو ڈس انفیکٹ کرنا چاہیے. اور جب پروسیجر ہو رہے ہیں تو ہم ہائی ویکیوم سیکشن استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سراؤنڈنگ ایئر کو بھی سک کر لیتی ہے. اس کے ایسے پروسیجر کو ڈینٹسٹ اوائڈ کر رہے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے پانی کے ذرات پیدا ہوتے ہوں. تو تمام وہ پروسیجر جس میں یا تو ہم ڈینٹسٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ ہائی ویکیوم سیکشن استعمال کر رہے ہیں، یا اس پروسیجر کو ڈیفر کر رہے ہیں، کیونکہ اس صورت میں جو مائنر پارٹیکل ہیں جو فضا میں ہے وہ دوسرے کے پاس جا کے وہ کر سکتے ہیں. ویسے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ڈینٹل کا کوئی بھی ایشو ہو تو ظاہر ہے آپ کو کھولنا ہی پڑے گا. کچھ ایشو ہے. دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو بیریئرز آ گئے. تو بیریئر کیا ہو گیا کہ وہ شیلڈز ہیں، گورگلز ہیں، فیس ماسک ہیں، تو ڈینٹسٹ یہ پہن کے کرتا ہے، وہ سب کرتا ہے، سیکشن لیتا ہے. اور پھر ایسے پروسیجر جو الیکٹیو پروسیجر کرتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کوئی بھی ایسی چیز استعمال کی جائے جس سے بخارات پیدا ہوں اور پھر وہ فضا میں جائیں اور دوسرے کی سانس میں جائیں. ایکسٹریکشن کر سکتے ہیں فار ایگزامپل، اس میں کوئی ایسا نہیں معاملہ، لیکن یہ سب خیال رکھتے ہوئے تو یہ آج کل پروٹوکول یہی ہے، اسپیس دے کے کام کرنا. تو جو پیشنٹ جیسے کلینک میں آتے ہیں یا آپ کے پاس بھی آتے ہیں تو کیا آپ لوگ پہلے ان سے پوچھتے ہیں، ان کا اسٹیٹس جانتے ہیں یا کوئی چیک لسٹ ہے؟ بالکل، ان کی ہسٹری ہوتی ہے، وہ پوچھی جاتی ہے کہ بھائی ٹریولنگ ہسٹری اگین جیسے کہہ رہے ہیں کامن ہے، فیملی ہسٹری میں کچھ ہے، اگر اس کو بخار رہا ہے، اس کو کھانسی نزلہ ہے، اور اگر اس کو ایکیوٹ ایمرجنسی نہیں، دیکھیں ایکیوٹ ایمرجنسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کو ڈیفر کر دیتے ہیں، ان کو دواؤں سے فی الوقت کور کرتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کے لیے ریفر کر دیتے ہیں کہ جا کے ٹیسٹ کرائے، پازیٹیو
اور نیگیٹو کی رپورٹ لے کر آئے, پھر آگے پروسیجر چلے گا. ویسے بہت سارے ڈاکٹرز تو آئی ہیو نو آئیڈیا کہ پتہ نہیں وہ آن کال کنسلٹیشن دیتے ہیں نہیں دیتے, یا کیا آپ دیتے ہیں نہیں دیتے, یا جیسے کوئی اگر آپ کو ویڈیو کال پر بھی کوئی بتا دے کہ میری یہ سچویشن ہے, میری یہ حالت ہے, تو انٹرٹین کر لیتے ہیں. جی بالکل, دیکھیں ہم لوگ ڈاکٹر لوگ ہیں اور ہمارا کام یہ ہے کہ ایک پیشنٹ ہے, میرا نمبر سب کے پاس ہوتا ہے, اور رات 3 بجے فون کرے تو میرا کام ہے اوبیسلی کوئی بلا وجہ تو فون نہیں کر رہا ہے نا, تو اس کو کوئی تکلیف ہے اور میں اس کو اویلیبل نہ ہوں. اس سچویشن میں جب ہم نارملی سروسز نہیں دے پا رہے ہیں یا مشکل سے سروس دے پا رہے ہیں, تو ہم سب میرے خیال سے موسٹ آف دا ڈاکٹر جو ہے اویلیبل ہیں, آن لائن ہے. بہت سے ڈاکٹر نے اپنے واٹس ایپ گروپ بنا کے سیٹ اپ بھی شروع کیے ہیں کہ بھائی اپنے سائن اور سمٹم بھیج دیں. ظاہر سی بات ہے یہ تو ہے کہ اگر آپ فزیکل آتے ہیں اور اس ٹائم کا ایگزامینیشن اور ایک آن کال ایگزامینیشن میں تھوڑا فرق ہے, اسٹل کچھ نہ کچھ ریمیڈی ہو جاتی ہے. تو بالکل رائٹ. تو اب آج کل کے موسم کے حوالے سے بھی اور سیزن کے حوالے سے بھی اورل ہیلتھ کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں اورل ہیلتھ کا سب سے بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے 2 دفعہ دن میں برش کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کم سے کم 2 منٹ کے لیے کرنا چاہیے, اور 3 سرفیسز پہ کرنا چاہیے, دیٹ از ٹیتھ, گمس اینڈ آپ کا جو فلور یا ٹنگ جو ہے. تو نارملی ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف دانتوں کو چمکانے لگے, وہ بھی سامنے کے. کسی کے بھی ہم لوگ منہ کھول کے دیکھتے ہیں نا تو سامنے سے دانت چمک رہے ہوتے ہیں اور اندر سے سب پیلے ہو رہے ہوتے ہیں. تو اگر پروٹوکول بیسک تو وہی رہے گا کہ بھائی آپ نے 3 سرفیس میں 2 منٹ تک برش کرنا ہے. ٹوتھ پیسٹ آپ نے جو ہے پینٹ کی یا مٹر کے دانے کے برابر کی کوانٹٹی کا لینا ہے. ٹوتھ پیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اچھا جھاگ بنائیں, کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ اچھا ٹوتھ پیسٹ جھاگ اچھا بناتا ہے. برش آپ میڈیم اسٹفنس کر لیں, فلیکسیبل ہیڈ, یہ سب یہ سیکنڈری ایشوز ہیں. اور آپ کی 3 سرفیسز میں برش کریں, 2 منٹ تک کریں, 2 منٹ تک جھاگ لگا رہنے دیں, آپ کو زندگی میں مسئلہ نہیں ہونے والا ہے. پھر ماؤتھ واش اگر ضرورت ہے تو وہ استعمال کریں. بالکل یہ نارمل پروٹوکول ہے اور اسی طرح سے چلیں, بالکل صحیح رہے گا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ سینسیٹیوٹی ہو رہی ہے, برش کرنے میں بلیڈنگ گمز ہو رہے ہیں, بیڈ بریتھ ہو رہی ہے, یہ ٹیتھ موبلٹی ہو رہی ہے, تو بالکل اپنے ڈینٹسٹ سے کنسلٹ کریں. اچھا رائٹ. اور یہ ڈینٹسٹری کے حوالے سے ویسے اب گورنمنٹ سیکٹر میں کہاں کہاں فیسلٹیز ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ پرائیویٹ میں افورڈ نہیں کر پاتے اگر انہیں جانا ہو تو؟ گورنمنٹ سیکٹر میں ہمارے پاس ڈاؤ بہت بڑی انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں پہ ہے. جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی ہے, وہاں پہ ہے. وہاں پہ لیاری جنرل ہاسپٹل ہے, وہاں پہ ہے. بہت سارے ہاسپٹل سیٹ اپ ہیں, اور کراچی میڈیکل ڈینٹل کالج جہاں میں ہوتا ہوں وہاں پہ بھی سیٹ اپ موجود ہے. عباسی شہید میں موجود ہے. تو یہ تمام فیسلٹیز میں جو ہے یہ جا کے رجوع کر سکتے ہیں, جہاں پہ ویری سبسڈائز ریٹ میں اور وہ سارے ٹائم فری بھی ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے. ساتھ میں سب سے بڑی بات ہے ان تمام ہاسپٹلس میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ بھی اویلیبل ہے اگر کوئی ٹراما ہو جائے, کیونکہ جو جنرل کانسیپٹ ہے وہ دانتوں کا ہم دانتوں تک ریلیٹڈ نہیں ہے ڈینٹسٹ, بلکہ فیشیل ریجن میں, فیس کے اگر فیس میں کوئی ٹراما ہو جائے, جبڑے کی ہڈی ٹوٹ جائے, یہ سب چیزیں بھی ہمارے پاس آتی ہیں. تو اس سب کی فیسلٹی بھی گورنمنٹ جو ہے ہاسپٹل میں پرووائڈ کرتی ہے, اور ضرورت پڑنے میں وہاں رجوع کیا جاتا ہے, اور بہت اچھی سروسز ملتی ہیں اس میں. اور مختلف ایج گروپ کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ مختلف ایج گروپ میں اگر ایشوز ہوں تو پھر اس کے لیے کیا کرنا؟ جو سوال آپ کا ہے کہ بھائی مختلف ایج گروپ میں کس طرح سے خیال کرنا چاہیے, تو ہم اس کو شروع کرتے ہیں بچوں سے, نیو بورن سے. ہماری سوسائٹی میں سب سے بڑا مسکنسپشن یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بچے بڑے ہوں گے, دانت نکلیں گے, تو 2-3 سال بعد ماں باپ آتے ہیں کہ جی برش کرنا شروع کریں. دیکھیں جس دن بچہ پیدا ہوا اس کے دانت نکلتے ہیں 6 مہینے کی عمر کے بعد, لیکن جب وہ دودھ پیتا ہے اور اس کی زبان پہ اور اس کے مسوڑوں پہ دودھ کی لیئر جم جاتے ہے, تو آپ کو وائپ کرنا ہے, اس کو بالکل عادت ڈالنے کہ آپ کریں. اور ظاہر بچہ تو نہیں جانتا, وہ نہیں کر سکتا, تو آپ ماں کو یا باپ کو ہی کرنا ہوگا. اس کے بعد جس دن آپ کا پیدائش سے شروع کر دیں, کیونکہ جب دانت نہیں نکلے نا بالکل آپ نے اس کو وائپ کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ملک ہے, مختلف چیزیں جم جاتی ہیں جو آپ دے رہے ہوتے ہیں, خاص طور سے اس وقت تو ملک فرسٹ ڈے فرسٹ ویک آپ نے وائپ کرنے. کوئی بھی چیزیں دیکھیں کیسے کریں گے وائپ؟ سمپل ہے, آپ ایک فنگر سے اپنی کرتے ہیں. فنگر جیسے نارملی اگر آپ کو یاد ہو بچپن میں ہم منجن کرتے تھے, ایک زمانے میں منجن کا دور تھا, تو فنگر سے ہی کرتے تھے, ڈینٹونک بھی مشہور تھا, ٹھیک ہے. تو وہ کریں, اور جس دن پہلا دانت نکل جائے اس دن سے برش شروع ہونا ہے. 6 ایئر تک والدین نے کرانا ہے برش, اور پھر سپرویژن میں کرانا ہے تاکہ اس کو آ جائے. تو پہلے 2 دانت جو نیچے والے جوب ہے, جبڑے میں نکلتے ہیں, اس دن سے آپ کا برش شروع ہو جانا چاہیے. یہ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے اور پھر دوسری چیز جو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, دودھ کی بوتل چلتی ہے کافی, اور پھر بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں, ماں باپ دیتے ہیں, وہ پیتے پیتے سو جاتے ہیں, دودھ کی بوتل منہ میں لگی رہتی ہے, تو وہ کیا کرتی ہے, وہ کاربوہائیڈریٹ ہے, وہ کیڑا یا دانتوں میں کیریز کرتا ہے. یہ سب سے کامن بچوں کی پرابلم ہے. سو جائے, بوتل ہٹائے, ٹیتھ کو وائپ کر دے تاکہ اس پہ کاربوہائیڈریٹ چپکانے لگے. یہ بچوں کے لیے. سوتے میں بچہ سو رہا ہے, وہ بوتل ہٹائی, آپ نے ہلکا سے کپڑے سے وائپ کر دیا, ٹیتھ کے اوپر سے آپ نے کاربوہائیڈریٹ ہٹا دیا, ادروائز کیریز ہوتی ہے. سب سمپل سا کر سکتے ہیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد جیسے ہم آگے جاتے ہیں, پھر ہماری جو آتی ہے 6 ایئر سے لے کے 12 ایئرس کی ایج میں جو ہے نا, آپ کے دانت چینج ہو رہے ہوتے ہیں, نئے دانت آ رہے ہوتے ہیں, پرانے گر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو نظر رکھنی ہوتی ہے. تو بیسک بات یہ ہے کہ 6, 9 اور 11 میں ڈینٹسٹ سے ضرور رجوع کریں. اس کو دکھائیں گے یا دانت چینج ہونے کی ایج آ رہی ہے, وہ ضرور کچھ نہ کچھ بتائے گا. اور نمبر 2 ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ جس دن دانت دودھ کا ہل گیا اور تو اس کے جو نیچے والا دانت ہے نا, اس ہل کے اس کو گر جانا چاہیے, اور نیچے والے دانت کی جگہ چھوڑ دینی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھی موجود ہے اور دوسرا دانت بھی آ رہا ہے, کیونکہ پھر وہ ڈیفلیکٹ کرے گا اور ٹیڑھا میڑھا ہو جائے گا.
تو یہ ہم اسپیس سپرویژن اسپیس مینجمنٹ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس کو ضرور ڈینٹسٹ کو دکھانا چاہیے. 6-9-11 اسسمنٹ کر لی, اس کے بعد برشنگ میتھڈ وہی ہے کہ دن میں 2 دفعہ کرنا ہے, 2 منٹ تک کرنا ہے, 3 سرفیسز پہ کرنا ہے, ایوریج ٹوتھ پیسٹ پینٹ کے برابر لینا ہے اور ایوریج فلیکسیبلٹی کا ٹوتھ برش لینا ہے. ٹوتھ برش چینج کرنا ہے جب اس کے برسٹس جو ہے نا وہ کھل جائیں, بالکل وہ پھول کی طرح ہو جائیں, کھل کے آپ کو چینج کر دینا چاہیے. اگر آپ یہ کرتے ہیں زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آپ کے دانت بالکل صحیح چلیں گے. اڈلٹ کے لیے سب کے لیے ہیں. اور اس کے بعد 18 سال کے بعد مسئلہ آتا ہے, آپ کا وزڈم ٹوتھ نکلنے کی ایج آ جاتی ہے. بہت سے لوگ نہیں نکلتے ہیں, کچھ کے ٹیڑھے نکلتے ہیں اور کچھ کے جو سیدھے نکلتے ہیں. تو اگر وہ درد کرے یا ٹیڑھا نکلے یا کبھی آپ نے ایکس رے کرایا پتہ چلا ہے ٹیڑھا ہے, ایز پر ڈینٹسٹ موسٹ آف دا ٹائم اس کو نکال دینا چاہیے. یہ ہے اڈلٹ کا. اس کے بعد پھر بوڑھے آتے ہیں, ان کے دانت مسنگ ہوتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ کے دانت کم ہوں گے نا, ایسے ایسے آپ کے انڈیویجول ٹیتھ پہ لوڈ بڑھ جائے گا. تو بہتر ہے کہ جیسے جیسے دانت کم ہو رہے ہیں آپ اس کو ریپلیس کرا لیں تاکہ وہ لوڈ ڈسٹریبیوشن بہتر ہے. اس سے آپ کی ہیلتھ, اورل ہیلتھ اور اورل باڈی کی ہیلتھ بھی مینٹین رہے گی, کیونکہ اورل کیویٹی یہ دانتوں کو ہم کہتے ہیں گیٹ وے ٹو دی ہیلتھ. تو یہ ہماری ہیلتھ جو ہے نا اس کے لیے یہیں سے کھاتے ہیں. اگر وہ صحیح طرح سے ایفیشینٹلی نہیں کھائیں گے پھر وہ جو لوڈ ہے وہ آپ کے اسٹمک پہ پڑے گا, معدے پہ پڑے گا, وہ پھر اس پہ لوڈ زیادہ پڑتا ہے. تو ایج کے ساتھ آپ کا سارے فینومینا شروع آتے ہیں. سو جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور, اور سال میں 2 دفعہ ڈینٹسٹ کو دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, دکھائیں ضرور. اچھا رائٹ. اور بس لاسٹ آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ مصنوعی دانت لگانا اور پھر اس کی احتیاط کرنا اور پھر اس کو سنبھالنا, یہ زیادہ وہ نہیں ہے, مطلب ہیکٹک نہیں لگتا؟ دیکھیں اگر آپ کے دانت نہیں ہوں گے نا تو اب یہ ایک موتی پہ لڑی کی طرح کا معاملہ ہے. بیچ میں سے ایک موتی نکل گیا, اب وہ لڑی ہلنی شروع ہو جائے گی. اب یہ سلو ہوتا ہے 4-6 سال لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. اچھا ہمارے مسئلہ ہے کہ جب پہ درد نہیں تو لوگ اٹھ کے آتے نہیں ہیں. اس میں درد نہیں ہوگا لیکن اسپیس آئیں گے, گیپ آئیں گے, فوڈ پھنسے گی, دانت خراب ہوں گے, پھر درد ہوگا. اب آپ نے ایک دانت لگا لیا تو سب سے پہلے میں نے کہا نا کہ آپ کی ایفیشنسی مینٹین رہے گی. لوگ زیادہ دانت لگواتے ہیں اپنی ایستھیٹک کی وجہ سے, اور ہم لوگ دیکھتے ہیں فنکشن اینڈ ایستھیٹک بوتھ. تو اگر دانت آپ کے سارے موجود ہیں تو وہ ایفیشینٹ کام کریں گے تو آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی. تو ہیکٹک نہیں ہے. ہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک بے جان چیز ہے, زندگی بھر نہیں چلے گی, اس کی ایک ایوریج لائف ہے. آپ کا چشمہ, آپ کا جوتا, آپ کا کپڑا کبھی کبھی چینج ہوتا ہے, اس طرح وہ نقلی دانت بھی چینج ہوگا کبھی نہ کبھی جا کے. تو یہ نہیں سوچے, ایوریج لائف 6 ایئر ہوتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس. تو آپ اگر سال میں 2 دفعہ دکھاتے ہیں اور 6-7-8 سال میں اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں, بالکل زبردست چلے گا. چلیے رائٹ, بہت شکریہ آپ کا صاحب, آپ نے گفتگو کیا مجھ سے. جی ناظرین, اب بات کرتے ہیں شخصیت کی. جب ایک گھر میں مختلف افراد موجود ہوتے ہیں, والد صاحب ہوتے ہیں, بھائی ہوتے ہیں, بہن ہوتی ہیں, بیگم ہوتی ہیں, بیٹی ہوتی ہیں, بیٹا ہوتا ہے, تو مختلف باتوں پر اختلاف بھی ہو جاتا ہے. اور اختلاف رائے کو بعض اوقات بہت برا مانا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اختلاف بڑھتے دل میں قدرتیں ہوتی ہیں اور وہ دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. جب بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی لوگ پسند نہیں کرتے, خاص طور پر گھریلو سیٹ اپ میں. اور اسی طرح سے باہر بھی جب آپ جاتے ہیں, کاروبار میں, ملازمت پہ آپ جاتے ہیں, تو بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو اصل میں شخصیت کیا ہے؟ کسی کی اگر شخصیت جاننا ہو تو وہ کیسے جانیں گے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے دوست احباب میں, ہمارے سرکلز میں, ہمارے آفس میں, فیکٹری میں, کام کی جگہ پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی شخصیت کیا ہے؟ یہی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے, اور آپ کو بھی ہم بتائیں گے کہ شخصیت کو جاننا کتنا ضروری ہے اور ہم اسے کیسے جان سکتے ہیں. ہمارے ساتھ آج کے ہمارے مہمان موجود ہیں محترم ڈاکٹر محمد قمر الحسن صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر قمر صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ڈاکٹر قمر صاحب جو ہیں وہ پرسنالٹی ٹائپس کے پائنیئر ہیں اور ایکسپرٹ ہیں پاکستان میں. شاید یہ پہلے ہی شخص ہیں جنہوں نے پرسنالٹی ٹائپس پہ کام کیا ہے, اور یہ بات تو میں کہہ سکتا ہوں جن سے میرا ڈسکشن ہوا ہے کہ وہ پہلے ہی شخص ہیں جنہوں نے پرسنالٹیز جو ٹائپس ہیں ان کو ڈسکور کیا ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ ان کی پرسنالٹیز کیا ہیں اور ان کو کیسے مزید امپروو کیا جا سکتا ہے, آپس کے تعلقات کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اپنی زندگی کو کیسے آسان بنایا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ صبح شام ہم لڑتے رہیں, جھگڑتے رہیں, اس کو بولیں تم خراب ہو, تم برے ہو, آپ خراب ہو, یہ غلطی وہ غلطی. تو ہم آپس میں کیسے مل جل کے رہ سکتے ہیں اور واقعی میں جو ایک خوشحال گھرانے کا جو خواب ہے وہ کیسے پورا ہو سکتا ہے. آئیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ڈاکٹر قمر صاحب, بہت شکریہ, سو کائنڈ آف یو, آج آپ تشریف لائے ہمارے پاس اینڈ وی آر ریئلی آنرڈ. اینڈ یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اور عوامی سبجیکٹ ہے. دنیا میں اس کو خواص تک محدود رکھا گیا ہے اور بہت مہنگا رکھا گیا ہے. جب مجھے اس علم کا پتہ چلا 2004 میں, تو مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ یعنی یہ علم پاکستان سے باہر جا کے پریکٹس کریں تو بہت پیسہ ہے. میں نے کہا بھئی میرا ایسٹ تو پاکستان میں ہے, ہم 20 کروڑ لوگ یہاں رہتے ہیں اور یہ ہم انسانوں کو نہیں جانتے. اور جب مجھے فردر یہ پتہ چلا کہ پاکستان میں کوئی اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے, تو پھر میں نے یہ نیت کی کہ میں میڈیسن اور سائیکیٹری, اس وقت میں اس کی ٹریننگ لے رہا تھا. میں نے کہا سائیکیٹرسٹ تو اس ملک میں بہت ہیں اور ڈاکٹر بھی بہت ہیں,
تو پھر میں نے سو کالڈ کہنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ایک خواب کو کہ وہ مجھے ڈاکٹر دیکھنا چاہتے تھے، میں نے کہا ڈاکٹر تو میں بن گیا ہوں لیکن اب مجھے اس قوم کے لیے کچھ کرنا ہے۔ بہرحال ایک جذباتی سی بات آج لگتی ہے، 15-16 سال ہو گئے ہیں، لیکن اللہ میں بڑا ممنون ہوں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ اللہ نے استقامت سے مجھے ثابت قدم رکھا اس سفر پہ۔ کئی دفعہ دل میں آیا کہ یار کام چھوڑو کچھ اور کام کرتے ہیں ڈاکٹر۔ تو بہرحال تو پاکستان میں واقعی میں انسانوں کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، کم ہیں، اور ڈنڈا کلچر عام ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے یہ نیت کی کہ کم سے کم ایک شخص تو ہو پورے ملک میں کہ اگر کوئی ڈھونڈنے نکلے کہ یار مجھے انسانوں کو پہچاننا ہے، انسانوں کو وہ ہیرا سمجھے، انسانوں کو خزانہ سمجھے، تو اس کے اگر وہ ڈھونڈنے نکلے تو اس کو کوئی شخص تو ملے۔ تو 15-16 سال ہو گئے میں نے اس علم کو بھی پھیلایا اور اپنا یہ کاروبار بھی سیٹ کیا، اسکول کے بچوں کے ساتھ، کالج کے ساتھ، یونیورسٹیز کے ساتھ، آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا، اور کافی ساری پروڈکٹس بھی انوویٹ کی، ویب سائٹس بھی بنائیں drqamar.com جس میں ڈیٹیل ہے۔ تو نیت یہ تھی کہ پاکستان میں انسان اپنے آپ کو جان لے اور اپنوں کو جان لے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو نہ جاننا، دیکھیں اللہ نے کہا ہے کہ انسان میری بہترین مخلوق ہے، بہترین خالق کہہ رہا ہے کہ انسان میری بہترین مخلوق ہے، لیکن ہم اسی مخلوق کو 2 منٹ میں زیرو کر دیتے ہیں کہ تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں وہ نہیں آتا۔ تو یہ چیز مجھے بہت کھلتی تھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان بہترین ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال تو ہم نے اس پہ مختلف پروگرامز بنائے کہ انسان اپنے آپ کو جانے، پھر مردم شناسی سیکھے، اپنوں کو پہچانے، پھر گھر میں، اسکول میں اور دفاتر میں اس کی بہت اہمیت ہے۔ تو ہم نے اس سے ریلیٹڈ پروگرامز بنائے کہ گھر میں میاں بیوی، دیکھیں 16 طرح کے بنیادی طور سے انسان ہوتے ہیں۔ There are 16 types of people. In the world, yeah, only in Pakistan. نہیں، پوری دنیا میں۔ اچھا، بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی شخصیت 2 چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ انسان کی کیا، کسی بھی چیز کی، آپ کسی بھی پھول پودے کو لے لیں، شخصیت کہتے ہیں کنسٹرکٹ کو، یعنی بنی ہوئی چیز کو شخصیت کہیں گے۔ جیسے ایک گلاب کا پھول میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کہیں گے یار یہ بہت پیارا لگ رہا ہے۔ تو اس گلاب کے پھول کی جو پرسنالٹی ہے وہ 2 چیزوں سے بنی ہے، ایک اس کی فطرت اور ایک اس کی تربیت۔ یعنی اگر گلاب کے پھول کی تربیت گلاب کے پھول کی طرح نہ کی گئی ہوتی اور اس کو دھوپ میں رکھنے کے بجائے منی پلانٹ کی طرح سائے میں رکھ دیا جاتا تو اس کی پرسنالٹی تباہ ہو جاتی۔ تو شخصیت چاہے وہ انسان کی ہو یا کسی بھی چرند پرند کی ہو، فطرت اور تربیت سے مل کے بنتی ہے۔ اچھا، انسان ظاہر ہے انسان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ گلاب کا پودا لگائے تو گلاب کی طرح اس کو نورش کرے، وہ ناریل کا پودا لگائے اس کو ناریل کی کھاد دے، لیکن انسانوں میں انسان پریشان ہے، انسانوں میں انسان پریشان ہے، وہ سمجھتا ہے انسان کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو یہ علم ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں، فطرتاً انسان 16 طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمیں خیال میں یہی سب سے بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے نہ دنیا میں امن ہے، نہ گھر میں سکون ہے، نہ باہر سکون ہے، کہیں بھی سکون نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، ہم بدگمان ہو جاتے ہیں اگلے سے، ہم لوگوں کو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ بھئی آپ سوچیں، ناریل اگر اپنی آنکھ سے سیب کو دیکھے کہ یار یہ تو بہت چھوٹا ہے، اس میں تو اس کا تو رنگ ہی صحیح نہیں ہے، اس میں تو پانی نہیں ہے، وہ تو دونوں لڑ کے ہی تباہ ہو جائیں گے۔ لیکن جس دن ناریل کو سمجھ آ جائے گا کہ بھائی وہ تو الگ پھل ہے، بھائی وہ سیب ہے، اس کو سیب کی نگاہ سے دیکھنا ہے، میں ناریل ہوں، میں الگ ہوں، ہے نا۔ تو انسانوں میں کیا ہے، لوگوں کو ٹائپس کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ 16 طرح کی ٹائپس فطرتاً ہیں، ٹائپس آر نیچر۔ ہمیں اپنی ٹائپ پتہ چلے گی تو ہم اپنی ٹائپ کے مطابق اپنے آپ کی تربیت نرچرنگ کر سکتے ہیں۔ اگر مجھے اپنے بچوں کی ٹائپ پتہ چلے گی تو میں اپنے بچوں کی تربیت ان کی ٹائپ کے مطابق کر سکوں گا۔ اس کو پیرنٹنگ بائی ٹائپ ہم کہتے ہیں۔ بھئی میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں پورے دن، تو ہوتا کیا ہے، میاں اپنی نگاہ سے بیوی کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند ہے تو بیوی کو یہ کرنا چاہیے۔ لیکن جس دن میاں کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ عورتیں بھی 16 طرح کی ہوتی ہیں تو وہ بیوی کو اس کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ بیوی کی ٹائپ ہے۔ فطرت چینج نہیں ہوتی، فطرت شخصیت کا وہ ایلیمنٹ ہے جو چینج نہیں ہوتا۔ تو
گھروں میں بھی ٹائپس کو پہچاننے کی بہت اہمیت ہے, دفاتر میں, آرگنائزیشنز میں بہت اہمیت ہے, اور اسکولوں میں بھی بہت اہمیت ہے. ہم ٹیچرز کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. اب آپ سوچیں, میں اکثر کہتا تھا کہ مجھے کوئی اچھا استاد نہیں ملا, اور میری تمنا تھی کہ مجھے کوئی اچھا استاد جو میرے طریقے سے مجھے پڑھائے. ہر آدمی کہتا تھا نہیں میرے طریقے سے سیکھو. میں کہتا ہوں میں کیوں آپ کے طریقے سے سیکھوں, مجھے تو ایسے سکھا دیں آپ. نہیں, ایسے میں نہیں سکھا سکتا. تو اب ہم ٹیچرز کو ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں, ریمارکیبل ریزلٹس ہیں. ٹائپ بیسڈ ٹیچنگ اسکل ہمارے 3 بیچز نکل گئے ہیں. اب کراچی ٹیچرز ایسوسی ایشن, اسکول ٹیچرز ایسوسی ایشن کے ساتھ بھی ہم اس کو پھیلانا چاہ رہے ہیں کہ ہر ٹیچر یہ علم سیکھ لے. یہ ضرور بتائیے کہ پاکستان کے لوگوں کے حوالے سے آپ نے کیا ڈسکوریز کی ہیں, پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی کیا ٹائپس ہیں, اور وہاں کیا ڈسکوریز ہیں آپ کی؟ دیکھیں, ٹائپس کے اندر جو ہیں 4 طرح کے, بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا, 4 طرح کے مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں کور. ایک کو NF کہتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو KP کے لوگ ہیں وہ زیادہ تر NF مزاج کے ہیں. انٹرنیشنلی اگر ہم دیکھیں تو جرمن ہیں, افغان ہیں, یہ سب اسی NF ان میں بہت زیادہ ہیں. کوئٹہ و بلوچستان جو ہیں وہ NT ٹائپ کے لوگ ہیں. یہ دونوں NF NT بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں, مگر ان کو تھوڑا سا ہم اگر وقت دیں تو ان کو ہم نیٹ سے بھی سمجھ سکتے ہیں. تو بلوچستان کے لوگ NT ٹائپ کے ہیں, تو بہت ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ. N اور T. NT, ہاں, یہ ST اور NT ہو گئے. تیسری جو ٹائپ ہے وہ ہے SF اور ST. سندھ پنجاب کے لوگ ST مزاج کے ہیں, 80% لوگ ST مزاج کے ہیں, تو ان میں وہ ST والی خصوصیات پائی جاتی ہیں. سندھ میں ST SF ملا جلا رجحان. تو پاکستان کا کمال یہ ہے کہ بڑے مکس طرح کے لوگ ہیں. اگر ان لوگوں کو آپ ان لوگوں پہ بھروسہ کریں, ان لوگوں پہ ٹرسٹ کریں, اور ان کو وہ ٹولز دیں, ان سے لڑنے کے بجائے ان کو وہ ٹولز دیں جن سے وہ ملک کی ترقی اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں, تو پاکستان وہ گلدستہ ہے جو اپنی خوشبو سے پورے دنیا کو معطر کر سکتا ہے. اب آپ نے تو ماشاءاللہ 15 سال لگے آپ کو یہ ٹائپ سیکھنے میں, تو کیا اب ہر آدمی کو اتنا ہی ٹائم لگے گا, یا گھر بیٹھے بھی کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں چیزیں, یا آپ نیٹ پہ آپ کی کیا ویب سائٹ سرچ کریں, کیا کریں, کیسے؟ بہت اچھا سوال ہے. نہیں, دیکھیں, سیکھنا جو ہے نا وہ شاگرد پہ ڈپینڈ نہیں کرتا, سیکھنا استاد پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. یہ بڑی پیاری ایک وہ ہے. جیسے جہانگیر خان اس لیے جہانگیر خان بنا کہ اس کا استاد روشن خان تھا, ہے نا. تو وہ اچھے استاد دے دیں آپ, اچھی مائیں دے دیں, اچھے بچے آ جائیں گے, اچھے استاد دے دیں, اچھی قوم آ جائے گی. تو میں یہ نہیں کہتا کہ میں اچھا ہوں, لیکن اللہ نے بہرحال مجھ سے ایک کام لینا تھا, تو ہم ایک دن میں لوگوں کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بھی پہچان لیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی پہچان لیتے ہیں. یہ ہمارے پروگرامز ہیں جو کہ کورونا کی وجہ سے تھوڑے کم ہو گئے ہیں. اب ہم اپنے سارے پروگرام ویڈیوز کی شکل میں لا رہے ہیں, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہم نے اپنا یوٹیوب چینل بھی لانچ کیا ہے جس میں ہم اپنی ڈاکٹر قمر MBTI یا پرسنالٹی ٹائپس کے نام سے آپ دیکھیں گے, ملے گا. تو اب ہم چاہتے ہیں اس کی اپنی ساری جو بھی نالج ہے, علم ہے, اس کو نیٹ پہ ڈال دیں. تو یہ صرف پرسنالٹیز کا جان لینا ہی کافی ہوتا ہے, یا اس کے حساب سے کچھ اس میں امپروومنٹ بھی لائی جا سکتی ہے, یا اس میں کچھ؟ بہت پیارا آپ کا سوال ہے. دیکھیں, انسان کو اللہ نے ٹھہراؤ رکھا ہی نہیں ہے انسان کے اندر. انسان بہتر ہونا چاہتا ہے, انسان خود ہی خوش رہنا چاہتا ہے, انسان خود ہی کامیاب ہونا چاہتا ہے. یہ جستجو انسان میں موجود ہے. یعنی آپ, میں ان سے کسی سے کہوں نا بھائی تم کامیاب ہو جاؤ, کہے گا میں تو خود ہی کامیاب ہونا چاہتا ہوں, مجھ سے کہنے کی کیا بات. اچھا, لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے, وہ علم نہیں ہے. تو میرا اپنا یہ یقین ہے کہ اگر ہم صرف لوگوں کو جائز یعنی جو ریکوائرڈ نالج ہے وہ دے دیں تو لوگ خوش بھی رہ سکتے ہیں, لوگ پیسے بھی کما سکتے ہیں, لوگ اپنے بیوی بچوں کو بھی خوش رکھ سکتے ہیں, اور اچھا پڑھا بھی سکتے ہیں, اور دفتر میں بھی اچھا کام کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس کے لیے ویب سائٹس بنائی ہیں, پروگرامز بنائے ہیں. drqamar.com ایک بنیادی ہماری ویب سائٹ ہے جہاں بیسکس موجود ہیں. باقی یہ سفر ہمارا جاری ہے, اور ہماری دعا ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو جانے اور دوسروں کو اپنی نگاہ سے دیکھنے کے بجائے ان کی نگاہ سے دیکھے. بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی, محبتیں بڑھیں گی. بہت خوبصورت لوگ اللہ نے بنائے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر قمر صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور میں ضرور چاہوں گا, اور بلکہ ناظرین آپ بھی اپنا فیڈ بیک دیں گے تو ہم دوبارہ پھر ڈاکٹر قمر صاحب کو زحمت دیں گے کہ ان ٹائپ سے ہم مزید بھی
بات کر سکیں. اور ابھی کافی سارے سوال ہیں جو رہ گئے. میں ڈاکٹر قمر صاحب کی اپنی پرسنالٹی بھی پوچھنا چاہتا تھا اور اپنی بھی لیکن انشاءاللہ کسی اور نیکسٹ پروگرام میں, جو کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اور ناظرین, آپ نے جانا ڈاکٹر قمر صاحب کی گفتگو سے کہ شخصیت کا کیسے تعین ہو سکتا ہے, کیسے پتہ چلا جا سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی میٹرو میٹرز سے اپنے میزبان اختر شاہین رند کو فی الحال اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.